لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت رحمة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند عقیدت اور محبت سے، کیونکہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، زمانے کو پتہ لگنا چاہیے کہ شاہزان مصطفیٰ اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نثار کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آ گئے مجدہ شفاعت کا سنانے والے، آ گئے مجدہ شفاعت کا سنانے والے، نارے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے، آ گئے مجدہ شفاعت کا سنانے والے، نارے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے، اور تو جلا سکتی نہیں سن لے جہنم ہم کو، تو جلا سکتی نہیں سن لے جہنم ہم کو، ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے۔ نہایت ہی واجب القدر صاحب صدر حضرت علامہ مولانا پیر سید مفتی سجاد احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ ہی قبلہ پیر سید جمال احمد شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے، سید حضرت علامہ مولانا راشد محمود شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، پیر سید ناظر کریم شاہ صاحب، فیض کریم شاہ صاحب، جملہ سادات عظام، اور جملہ میرے پاک نبی لجپال نبی سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نوکر۔ آج کا دن 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، اور آج سب سے بڑی عیدوں کی عید ہے۔ یہ وہ عید میلاد النبی، یہ وہ دن ہے کہ جس عید کے صدقے ہمیں تمام عیدیں عطا کی گئیں۔ اگر ہمیں عید الفطر ملی تو عید میلاد النبی کے صدقے ملی، عید الاضحیٰ ملی تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملی۔ اللہ رب العزت نے کائنات خلق کی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے صدقے، تخلیق کائنات ہمارے نبی لجپال نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں اور تمام نبیوں کے سلطان بھی ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں نبی سید الانبیاء عطا فرمایا، تمام نبیوں کا سردار نبی عطا فرمایا، لجپال نبی کا امتی بنایا، اسی طرح رب کائنات نے اس امت کو بھی یہ خاصہ عطا فرمایا ہے کہ یہ بھی تمام امتوں کی سردار امت ہے، یہ تمام امتوں کی سردار امت ہے۔ اور کل بروز محشر قیامت کے دن تمام نبیوں کی امتیں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہوں گی کہ سید الانبیاء کے نوکر آ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے غلام آ رہے ہیں۔ سامعین، انتہائی مختصر میں نے اپنی حاضری اپنا سبق پیش کرنا ہے، کیونکہ علماء موجود ہیں، اور علماء کی موجودگی میں طلباء کی حاضری مختصر ہی ہونی چاہیے۔ بحیثیت طالب علم میں اپنا سبق سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام میرے آقا کے غلاموں کو کہ آج ربیع الاول کی 12 ربیع الاول شریف کی ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرو، جس طرح دوسری عیدوں کی دیا کرتے ہو، ایک دوسرے کو ملا کرو، جس طرح عید الفطر پہ ملتے ہو، عید الاضحیٰ پہ ملتے ہو۔ تو سامعین، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمتیں قرآن میں بیان فرمائی۔ ہمارے پاس اس وقت اگر کوئی اتھینٹک چیز ہے
کوئی کنفرم چیز ہے تو وہ یا قرآن ہے یا سید الانبیاء کا فرمان ہے۔ تو سامعین، ہمارے پاس اتھینٹک کیا ہے؟ قرآن یا سید الانبیاء کا فرمان۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ادھر حفاظ موجود ہیں، حافظ قرآن موجود ہیں، بہت سے حافظ قرآن موجود ہوں گے، بہت سے علماء موجود ہیں۔ میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انبیاء کا ذکر فرمایا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا اسماعیل، یا یحییٰ، تمام نبیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو کیا حکم فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں والضحیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ رب کائنات قرآن میں اپنے محبوب کی عظمتیں بیان کرے، اور پھر جس پاک نبی اور لجپال نبی کا کلمہ گو ہمیں بنایا ہے، اس امت کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں جشن منائے اور خوشیوں کا اہتمام کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ جو جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں میرے آقا کی آمد کی خوشی میں، جتنے احباب ہاتھوں میں جھنڈیاں لے کر، جھنڈے لے کر پھر رہے ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ جبریل کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ قبلہ ابا کی حضور سے میں نے یہ روایت سنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رأیت ثلاثۃ اعلام، آپ فرماتی ہیں 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے، احدہما قد نصبت علی ظہر الکعبہ، ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر لگا ہوا تھا، ایک بیت المقدس کی چھت پر لگا ہوا تھا، ایک سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں میرے گھر کی چھت پہ لگا ہوا تھا۔ وہ جھنڈے سیدنا عبد المطلب نے نہیں لگائے تھے کیونکہ آپ تو اس وقت طواف کعبہ کر رہے تھے، سیدنا ابو طالب نے بھی نہیں لگائے تھے، وہ جھنڈے جبریل نے لگائے تھے۔ اور ایمان سے بتائیں کہ کبھی جبریل نے کوئی کام امر الہی کے بغیر بھی کیا ہے؟ جبریل کبھی کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں کرتا نا۔ اس کا مطلب ہے جھنڈے لگوائے رب نے تھے، لگائے جبریل نے تھے۔ اور سیدہ طیبہ آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے پھر ایک منادی کو دیکھا سرکار کی ولادت کے بعد، جو روئے زمین کے گرد چکر لگا رہا تھا، اعلان کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ من انفق فی مولدہ درہما فکان المصطفیٰ شفیعا۔ اے دنیا والو، اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہے، رب کائنات نے حکم فرما دیا ہے، کوئی شخص، کوئی بندہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں 1 درہم خرچ کرے گا، کل قیامت کے دن میرا محبوب اس کی شفاعت ضرور فرمائے گا۔ یہ تو اگر سید الانبیاء کا نوکر اپنے آقا کی ولادت کی خوشی منائے، ارے اگر کوئی کافر میرے نبی کی ولادت کی خوشی کرے، علماء موجود ہیں، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو دیکھا اس کے مرنے کے کچھ عرصے بعد، ابو لہب کو، اور پوچھا کہ ابو لہب تیرے سامنے چہرہ بدوحا تھا، تو نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا بھی صحیح، پھر بھی انکار کر دیا، کلمہ پڑھ کے ان کے دامن رحمت سے وابستہ نہ ہوا، کفر کی حالت میں مر گیا، تیرے ساتھ بنی کیا مرنے کے بعد؟ تیرے ساتھ کیا بنی؟ تو ابو لہب نے جواب دیا
اے عباس پورا ہفتہ دردناک عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، پورا ہفتہ دردناک عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن جب سوار کی رات آتی ہے نا، اللہ رب العزت اس شہادت کی انگلی سے دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا ایسا شیر عطا فرماتا ہے جو چوستا ہوں پورے ہفتے کا عذاب بھول جاتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کہ یہ تجھے انعام کس وجہ سے ملا، یہ جو شیر تیری انگلی سے جاری ہوتا ہے یہ کس وجہ سے تجھے ملا؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ابو لہب کہتا ہے کہ جس رات امام الانبیاء، سید الانبیاء، سلطان الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میری لونڈی صوبیہ دوڑ کے آئی اور مجھے مبارک کی، اس نے ابو لہب مبارک ہو تیرا بھتیجا پیدا ہوا، ابو لہب مجھے مبارک دیتی ہوں، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو میں نے اسی انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کرنے کا حکم دیا، جس انگلی سے میں نے صوبیہ کو آزاد کرنے کا نبی پاک کی آمد کی خوشی میں حکم دیا تھا، اللہ رب العزت ہر سوموار اسی انگلی سے شیر عطا فرماتا ہے جو چوستا ہوں تو عذاب بھول جاتا ہوں۔ ارے غیر مسلم اگر میرے آقا کی ولادت کی خوشی منائے تو اسے بھی انعام ملے، اور میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ آج تک ابو لہب کو وہ انعام مل رہا ہوگا، ہر سوموار کی سوموار اسے آج تک وہ انعام مل رہا ہوگا۔ اور اگر سید الانبیاء کا نوکر اپنے آقا کی ولادت کی خوشی میں جشن منائے تو اسے کتنا انعام ملے گا۔ اپیل اور گزارش یہی ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ عقیدتوں اور محبتوں سے منائیں، نعرے بھی لگائیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کی کوشش بھی کریں۔ دیکھیں صرف نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا کہ ہم نے نعرے لگا لیے بس ہم عاشق رسول بن گئے۔ ہم کم از کم کتنے پکے عاشق رسول تو ہونے یار کہ ہمیں اسلام کے بنیادی ارکان سے واقفیت تو ہو، ہمیں اسلام کی بنیادی چیزیں تو آتی ہوں۔ ہم اتنے پکے مسلمان ہیں، میلاد کا جلوس ہو، ریلی ہو، ہم آتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کر کے دعوے کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں محبت مصطفیٰ کی غلامی کے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ اور اگر یہ مسلمان، یہ ایمان والے اتنی محبت اپنے نبی سے رکھتے ہیں تو کم از کم اسے نماز بھی آنی چاہیے، اسے نماز جنازہ بھی آنا چاہیے، اسے ایمان کی شرطیں بھی آنی چاہیے، اسے کلمے بھی آنے چاہیے، اسے قرآن بھی آنا چاہیے۔ کم از کم اسلام کی بیسکس، بنیادی ارکان ہر مسلمان کو، ہر عاشق رسول کو آنے چاہیے۔ اگر نہ آتے ہوئے تو کل قیامت کے دن یا قبر میں جا کے رسول اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے یار؟ تو کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صرف کھوکھلے نعرے لگاتے تھے، ہم دعوے کرتے تھے آپ کی محبت کے، تو ہم جب قبر میں جائیں یا میدان محشر میں جائیں تو نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت جب ہم غلاموں پر پڑے تو سید الانبیاء حکم فرمائیں، دیکھو دنیا والوں میرے غلام میرے امتی آ رہے ہیں، دنیا دیکھے کہ عاشقان مصطفیٰ، کردار سے پتا چلے کہ یہ عاشق رسول ہے، کردار سے پتا چلے کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام ہے۔ میں وقت نہیں ہے زیادہ دیر آپ کو میں کھڑا بھی نہیں رکھنا چاہتا، میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی میں بولوں، لیکن علماء کی موجودگی میں لفظ کشائی کرنا یہ بڑی بات ہے، میرے لیے یہ سعادت ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں اور علماء کی موجودگی میں مجھے سبق پیش کرنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں اپنے مدینے کے در کے گداؤں میں لکھ لے۔ اللہ رب العزت سب پر رحمت و نزول فرمائے۔ دعا فرمائیں گے اب قبلہ